اب ہم حقوق العباد کے متعلق دیکھتے ہیں. زبان جو ہوتی ہے کل قیامت کے دن ہمیں بڑے خطرے میں ڈال سکتی ہے حقوق العباد کے متعلق. کیا ہے یہ؟ بہت عام ہے میرے بھائیوں اور بہنیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی غیبت کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے سخت الفاظ کہے ہیں، وہ تو بہت مشہور ہے آج الحمدللہ. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں کیا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پسند کرو گے؟ بھائی مر گیا، خبر ملی کہ وہ فلاں صاحب کا بھائی مر گیا، اب وہ مرنے کے بعد اپنے بھائی کا ہی گوشت کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. پسند کرو گے؟ اچھا لگے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، نہیں تم کراہت کرو گے. یو ہیٹ اٹ، ڈس لائک اٹ، ناپسند کریں گے ہم لوگ سب، گھن آئے گی یہ بات سن کر بھی. فَكَرِهْتُمُوهُ، یہی غیبت کی مثال ہے. بھائی مر گیا ہے، غیبت میں وہ شخص جس کی برائی بیان کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے. جیسے بھائی مرنے کے بعد موجود نہیں ہوتا ہے نا، تو اس شخص جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اب موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتدرون ما الغیبہ، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غیبت ہے کسی شخص کی برائی کرنا جبکہ وہ ہوا غائب، وہ غائب ہو وہاں پر. اور اگر سچ کہہ رہے ہیں تو صحابہ نے پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ کہہ رہے ہیں تو غیبت ہے، اور جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تہمت ہے، یہ ایک الزام ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو ہم یہ بات پر غور کریں کہ سچ بول رہے ہیں کسی کے بارے میں، میں تو سچ ہی بول رہا ہوں، یہی تو غیبت ہے. بھائی مر گیا ہے، اس کا گوشت کھا رہا ہے اس کا بھائی، ایک شخص نہیں ہے موجود، اس کی غیر موجودگی میں کوئی اور اس کی برائی بیان کر رہا ہے، غیبت ہے.